بھائیوں دوستوں عزیزوں، ملک پاکستان ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ دشمن نے ہمارے امن، ہماری سرزمین، ہماری آزادی پر حملہ کیا، معصوم شہریوں کا خون بہایا گیا، فوجی جوانوں کی جانیں قربان کی اور پاکستان کے باسیوں کو للکارا گیا۔ ایسے وقت میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایسے موقع پر اسلام کیا حکم، اس موقع پر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 190 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ فرمایا ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور پھر فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اور لڑائی میں ان پر زیادتی نہ کرنا، یعنی جتنا نقصان تمہارا ہوا ہے اس سے بڑھ کر نقصان نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، فرمایا ان کے مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اپنے گھوڑوں کو باہر نکالو، یعنی عسکری طاقتوں کو باہر نکالو، تاکہ تمہارے دشمن پر، اللہ کے دشمن پر تمہارا رعب طاری۔ اور یہ حکم قرآن پاک کا ہے۔ جنگ کا آغاز ہم نہیں کرتے، اگر مسلط کر دی جائے تو اس کے دفاع کو فرض قرار دیا گیا ہے اس امت۔ جب کفار مکہ نے مدینہ الرسول پر حملہ کیا، احد کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر، تبوک کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی صورت اختیار کی، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بلایا ہے، اور دفاع کے لیے آپ مدینہ سے باہر بھی، اور اس دفاع کو کیسے مضبوط بنایا کہ جنگ خندق کے موقع پر بھوک کا عالم تھا، فاقے کا عالم تھا، اور سخت سردی پڑ رہی تھی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے جسموں پر مکمل کپڑے بھی موجود نہیں تھے فقر کی وجہ سے، لیکن ملک کی سالمیت کی مسئلہ تھا، اپنے مدینہ کی سرحدوں کی حفاظت کا مسئلہ تھا، تو رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم نکل کھڑے، اور فرمایا ہم نے اس عالم میں جب فقر بھی تھا، غربت بھی تھی، تنگ دستی بھی تھی، اور سردی بھی سخت، فرمایا ہم نے اس موقع پر خندق کو کھودا، اور ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس ہمت نہ ہارنے پر، اس استقامت اور صبر پر اللہ نے حضرات صحابہ کرام کو 10,000 لشکر پر فتح نصیب، وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکے، اللہ نے ان کے دلوں پر رعب طاری کر دی۔ قرآن نے گواہی دی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، فرمایا تمہارے اس عمل نے دشمنوں کو جھٹکا ایسا لگایا ہے، ان کے دلوں پر ایسا رعب طاری ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ خندق کے موقع پر جناب رسول اللہ خود تلوار لے کر آگے بڑھے، اور آپ نے خندق کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اگر آج کوئی مقابلہ کرنا چاہتا ہے امت محمد سے تو آئے، آج میرے رسول اللہ کھڑے، آج دشمنوں کے مقابلے میں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ خود کھڑے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء تک قضا ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو درس دیا ہے جب دفاع کا مسئلہ ہو، جب امت کی بقا کا مسئلہ ہو تو پھر پیچھے نہیں ہٹا جائے، پھر آگے سے آگے بڑھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر تلوار اٹھانا عبادت بن جاتا ہے، پھر بندوق اٹھانا عبادت بن جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کی تائید میں اور امت کے غیرت مند نوجوانوں کی تائید میں قیامت کے صبح تک کے لیے ارشاد فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فرمایا ایمان والوں میں، مومنوں میں وہ سچے لوگ موجود ہیں جو اپنے وعدے کو سچا کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، پھر اس کے بعد پھر کسی بات کو کمپرومائز نہیں، کسی بات پر کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی لچک نہیں، کوئی ہیل حجت نہیں، فرمایا انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا وعدہ رہا ان اللہ علی نصرہم لقدیر، ہم مدد تمہاری کریں گے، ہم فتح یاب تمہیں ہی کریں گے۔ کیوں؟ کہ تم استقامت کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے تم میدان میں کھڑے ہو چکے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دفاع کے انداز امت کو سکھائے وہ آج امت کے لیے مثل راہ ہے۔ استقامت کا مظاہرہ جو صحابہ کرام نے کیا آج وہ امت کے لیے عظیم اور بلند مثالیں